دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اور کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر اپنا دین غالب کرے، پوری دنیا میں دین کو غالب کرے. ابھی تو نہیں ہے نا، سب تو مسلمان نہیں ہیں، سب اسلام نہیں، لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ غالب ہوگا تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا. میں ان حالات میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں جہاں روز ہمارے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، ہمارے خون کے ساتھ لوگ کھیل کھیل رہے ہیں، ہمارے بچوں کے چھیٹڑے اڑا رہے ہیں، ہماری عورتوں کو سڑکوں پر بے آبرو کیا جا رہا ہے. ان حالات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا دین غالب ہوگا، دین غالب ہوگا. کیوں؟ یہ میرے پیٹ سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں. اور قرآن کی بات اتنی سچی ہے، اتنی سچی ہے کہ دن میں کوئی اگر کہہ دے کہ سورج کالا ہے تو مان لیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کو جھوٹا ہرگز نہیں مانا جا سکتا، نہیں مانا جا سکتا. خدا قدیر و جبار کا کلام ہے. اب رب فرماتا ہے یہ دین غالب آ کر رہے گا، غالب آئے گا. قیامت سے پہلے اس دین کو غالب آنا ہے، اس دین کو غالب آنا ہے. اب یہ مت سمجھ لینا کہ KR نگر میں صرف عاشقوں کا ہجوم غالب ہے، یہاں سنیوں کا غلبہ ہے. میرے عزیزوں، جو سنیوں کا غلبہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ پوری دنیا میں نظر آئے گا، پوری دنیا میں آئے گا. آیت کے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں، میں جب یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ظالموں کے دلوں کے اندر، کفار و مشرکین کے دلوں کے اندر مسخرہ کرنے اور مذاق کرنے کی کوئی صورت آ جائے، اور وہ یہ کہیں کہ مولانا سٹیج پر بیٹھ کر کے چلا رہا ہے اور کرسی پر بیٹھ کر چیخ رہا ہے میرا دین غالب آئے گا، جبکہ اس کے دین کا حال یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جا رہا ہے. غزہ کے مسلمانوں کو پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، دوائیاں بند کر دی گئی، ان پر ہزاروں میزائل داغ دیے گئے. پھر مولانا یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہے میرا دین غالب آئے گا. ظالموں کان کھول کر کے سن لو، ایک غزہ نہیں 100 غزہ بھی ہو جائیں اور ہمارے ٹکڑے بھی اڑ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری گردنیں اڑ گئی تو اسلام ختم ہو جائے گا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور تم کان کھول کر کے سنو، میرا دین غالب آ کر رہے گا، اس لیے کہ فرمان رب ذوالجلال ہے، خدا قدیر و جبار کا فرمان ہے. آج ٹکڑے تم اڑا رہے ہوں گے، آج چھیتڑے تم اڑا رہے ہوں گے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. مسلمانوں، ان کو ہنس لینے دو، ان کو مذاق کر لینے دو، ان کو آج ٹھٹا مار لینے دو، مگر تمہارے دلوں کے اندر ذرا بھی نروس پن نہ آئے، تمہارے دلوں کے اندر کوئی نا امیدی نہ آئے کہ ایسے حالات ہو گئے کیا ہم فنا ہو جائیں گے. ہرگز نہیں فنا ہوں گے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے. یہ نہ سمجھ کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز الجھتے ہیں، ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. میرے ہاتھ کو گانا لگائیے، مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں، تمہیں کچھ کتے بھونک بھونک کر کے بتا رہے ہیں کہ تم کچھ ہو، تم کچھ ہو، اور تم بار بار کہتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اسی کا رونا دھونا کرتے رہتے ہیں، اسی کا رونا دھونا. کبھی اس نیتا کے پاس، کبھی اس نیتا کے پاس اپنی حاجتیں لے کر پھر رہے ہو، اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جب تم اپنا اصل مطمع نظر بدل لیا تو دنیا تمہیں فٹ بال کی طرح کھیلتی، ادھر سے ادھر مارا، ادھر سے ادھر مارا. لیکن دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ جب تک یہ بھولا ہوا ہے ہم عیش میں ہیں. جس دن اسے پتا چل گیا کہ اس کے اندر دولت کیا ہے، اس کے اندر کون سی بڑی دولت ہے، اس دن پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا. کیوں؟ ہم ہاتھی گھوڑے تلوار چاقو بم بارود کے بھروسے اور ان کے اعتماد پر، ان کے یقین پر میدانوں میں نہیں اترتے، ہم صرف نبی پاک کی محبت پر اترتے ہیں. آپ کو پتا ہے
دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے، 24 گھنٹے غزہ اور اسرائیل پر ڈیبیٹ بھی چل رہے ہیں، اور جس کے دل میں جیسی جیسی بھڑاس ہے وہ یہاں سے نکال رہا ہے۔ فلسطینی بچے کاٹے گئے، مارے گئے، ارے ایک قبر میں 80 لوگوں کو رکھ کر جنازہ پڑھ رہے ہیں، ایک قبر میں۔ لیکن یہ دجالی میڈیا یہ اب بھی بھونکنے پر مجبور ہے، کیونکہ ان کی زبان میں جو اسرائیل کا فضلہ ہے، گوبر کھاتے ہیں، وہی بولیں گے کہتے آتنکوادی مارے جا رہے ہیں، آتنکوادی مارے جا رہے ہیں۔ انسان کہنا بھی نہیں سیکھا، تمہیں آتنکوادی لگ رہے، 6 مہینے کا بچہ آتنکوادی ہے، 1 سال کا دودھ پیتا بچہ آتنکوادی ہے۔ آج 2000 کی تعداد میں وہاں جو مارے گئے اس میں 500 بچے ہیں، جو ان کی ہی رپورٹ بتا رہی ہے، یہ مزے لے کر کے بتا رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اسرائیل کو ڈیفنس کرنے کا حق ہے، اسرائیل کو ڈیفنس کرنے کا حق ہے۔ تم جس قدر اچھل کود کر سکتے ہو کر لو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے۔ میرے عزیزو، آپ نروس نہ ہو، دجال کے آنے سے پہلے کی جو علامتیں بتائی گئی وہ یہی، دجال کے آنے سے پہلے دنیا حق کو باطل بنائے گی اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی، اور لوگ اس کو سمجھنے لگ جائیں گے، ہاں ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ آج نہیں دیکھ رہے جو مظلوم ہے، مارا جا رہا ہے، دنیا اس کو دہشت گرد اور ظالم بتا رہی ہے، اور جو روز مارتا ہے اور پوری دنیا کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے، اس کو دنیا آج مظلوم بتا رہی ہے، اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اسی لیے اس کو ڈیفنس کا حق ہے۔ یہ آپ کی آنکھیں آج دیکھ رہی ہیں، دجال کے آنے سے پہلے یہ فیلڈ بنائی جا رہی ہے۔ ان کتوں کو کبھی آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ رشیا کو بھی آتنکواد کہہ دے، اس کو بھی ٹیررسٹ کہہ دے، جو یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیا، پورے راک کے ملبے میں اس کو بدل کر رکھ دیا۔ نہیں وہاں نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ دادا ہے ان کا، وہاں زبان نہیں کھولی جا سکتی کیونکہ باپ ہے، اور وہ چاہے جتنے ظلم کر لے سب چاہے سے۔ عراق جا کر کے دیکھنا، چند سالوں پہلے جہاں بچے فٹ بال کھیلتے تھے گراؤنڈ، ہم گئے، میں 2008-9 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سے آج تک الحمدللہ بلا ناغہ غوث پاک کے دربار میں حاضری ہوتی ہے ہر سال۔ وہ گراؤنڈ جس میں بچے کھیلتے تھے، چند سالوں کے بعد جا کر دیکھا پورا قبرستان بھرا ہوا ہے، قبروں سے بھرا ہوا ہے۔ عراق والے یہ کہتے ہیں جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ بھی ہمیں نہیں ملتے، 2 ہی لوگ لے کے چلے جاتے۔ ان حالات میں میرے عزیزوں، کس نے مچایا یہ ظلم، کس نے کیا، دنیا سب جانتی ہے۔ آج بھی امریکہ کے ایئر بیس وہاں پر موجود ہے، ان کے فوجی ٹریننگ کرتے رہے، پورے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مار کر کے تباہ کر دیا۔ یہ سارا ظلم دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں کہتا کہ وہ آتنکوادی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ وہ ٹیررسٹ ہے۔ ملک شام میں آج حالات ایسے ہیں، 50 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، گھر نہیں ہیں، جن کے گھر توڑ دیے گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ کھانا تو دور کی بات ہے، ان کو دوائیوں کی شکل میں ایک ٹیبلٹ نہیں ملتی۔ یمن کے حالات یہی ہیں۔ ان ملکوں میں کس نے تباہی مچائی؟ سب گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ یہ دجالی میڈیا سب جانتی ہے، سب سے زیادہ تباہی مچائی گئی ہے ان مسلمان ملکوں میں، پھر بھی تم کہتے ہو یہی آتنکواد ہے، یہی دہشت گرد ہے۔ مجھے بتاؤ سیریا کو کس نے تباہ کیا، یمن کو کس نے تباہ کیا، عراق کو کس نے برباد کیا، افغان کو 20 سال تک کون بم بارود سے برساتا رہا، کون ہے؟ سب دنیا جانتی ہے۔ مجھے آپ کو صرف اتنا کہنا ہے
ان کتوں کی باتوں پر اگر یقین کر کے چلو گے تو یہ کبھی کتے کو شیر بنائیں گے اور شیر کو کتا بنا کر پیش کریں گے۔ اس لیے اے مسلمانوں، تمہارا عقیدہ قرآن پر مضبوط ہو، میرا رب جو فرماتا ہے وہ حق ہے، ان کے بھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آیت پڑھتا ہو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول اپنا دین پوری دنیا پر غالب کر کے رہے گا۔ غالب آئے گا یہ دین۔ دنیا جو بتاتی ہے اس پر آمنا صدقنا مت کہنا۔ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ دستور نہیں ہے کہ جو دنیا بتا رہی ہے اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے چلے جاؤ، نہیں۔